اسکول کے کلاس روم میں تمام بچے جانوروں کو بہت تنگ کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میبل ان بیچارے جانوروں کو بچانے کے لیے انہیں اپنے بیگ میں گھر لے جانے لگتی ہے، لیکن اسکول والے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ میبل کی زندگی میں سب سے خاص شخصیت اس کی دادی ہوتی ہے۔ وہ اپنی دادی سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میبل کو بچپن سے ہی جانوروں اور نیچر سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہونے والا کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شہر کا میئر اپنے اگلے الیکشن کے لیے ایک خوبصورت تالاب کے اوپر پل بنانا چاہتا ہے، لیکن میبل اس کے فیصلے کے سخت خلاف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر تالاب تباہ ہو گیا تو بے شمار جانور بے گھر ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میبل شہر کے لوگوں سے مدد مانگتی ہے اور ان سے تالاب بچانے کی درخواست کرتی ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ آخر کار وہ اپنے پروفیسر ڈاکٹر سیم کے پاس جاتی ہے، جو ایک ریسرچر بھی ہوتی ہے۔ میبل ان سے تالاب بچانے کا کوئی حل پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر سیم بتاتی ہے اگر کسی طرح ایک بیور تالاب میں آ جائے تو آہستہ آہستہ پورا تالاب دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ میبل پورا دن انتظار کرتی ہے مگر کوئی بیور نہیں آتا۔ رات کے وقت آخر کار ایک بیور نظر آتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے ایک وین میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میبل ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک سیکرٹ لیبارٹری میں پہنچتی ہے۔ وہاں ڈاکٹر سیم ان کے اسسٹنٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک انسان اپنے دماغ کے ذریعے ایک روبوٹ کا جسم کنٹرول کر سکتا ہے۔ میبل موقع دیکھ کر مشین جلا دیتی ہے اور بیور کو اپنے دماغ سے کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر سیم اور ان کے اسسٹنٹ کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اس مشین کے سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کے اندر موجود انسان خود نہ چاہے کوئی بھی اسے باہر نہیں نکال سکتا۔ اب میبل بیور کے جسم کے ذریعے جنگل میں گھومتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بات کر سکتی ہے اور انہیں سمجھ بھی سکتی ہے۔ وہ ہر جانور سے پوچھتی ہے کہ بیور کہاں رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کی ملاقات ایک بہت خاموش سے بیور سے ہوتی ہے، جسے ایک بالو شکار کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن میبل اسے بچا لیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے تالاب کا نیم توڑا ہے، اس لیے اسے جانوروں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ راجہ بیور، جس کا نام جارج ہوتا ہے، وہ ایک شاندار انٹری کرتا ہے۔ پورا جنگل اس کا استقبال کرتا ہے۔ میبل اس کی درخواست کرتی ہے کہ اس کے تالاب میں ایک بیور بھیج دیا جائے تاکہ اس کا تالاب بھر سکے۔ راجہ جارج بتاتا ہے کہ جس تالاب کی تم بات کر رہی ہو وہاں ایک عجیب قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہے جسے صرف جانور ہی سن سکتے ہیں۔ وہ جانوروں کی جان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میبل واپس جا کر اس آواز کا راز تلاش کرتی ہے اور اس کے نقلی درخت کو تباہ کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ جانور دوبارہ تالاب میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میئر اس بار زیادہ ہی نقلی درخت لگا لیتا ہے تاکہ جانور واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد میبل راجہ بیور سے کہتی ہے تمام جانوروں کی ایک میٹنگ بلائی جائے۔ جنگل کے تمام بادشاہ اور رانی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کچھ جانور کہتے ہیں کہ میئر کو مار دینا چاہیے، لیکن میبل انہیں سمجھاتی ہے اس کی جان لینا اچھی بات نہیں، ہمیں صرف اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے۔ اس دوران تتلیوں کی رانی میبل پر وہ توسا ہوتی ہے۔ غلطی سے میبل اسے اپنے ہاتھوں سے مسل دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام جانور میبل کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف میئر اپنے ریلی کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ میبل اور اس کے دوست اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میئر کو بتاتے ہیں کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے ان کی بات ماننی ہوگی۔ میبل اسے بتاتی ہے کہ تم تالاب تک چلو۔ جیسے ہی وہ تالاب کے قریب پہنچتے ہیں، جانور میئر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی شارک میئر کی گاڑی پر گرا دی جاتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے میبل میئر کی جان بچا لیتی ہے۔ اس کے بعد میبل پکڑائی آ جاتی ہے۔ راجہ بیور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میبل دراصل ایک بیور نہیں، ایک انسان ہے۔ یہ جان کر وہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور میبل سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب میبل کو ہوش آتا ہے تو وہ اور میئر دونوں رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ ادھر جانور ڈاکٹر سیم کی لیبارٹری پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تتلیوں کی ملکہ کا بیٹا ایک روبوٹ بناتا ہے جو بالکل میئر جیسا ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے دماغ سے کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ جانوروں کا بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ریلی میں جائے گا اور اسپیکر کی فریکوینسی اتنی زیادہ کر دے گا کہ تمام انسان مر جائیں گے، کیونکہ اس کے خیال میں یہی ان ظلموں کا بدلہ ہے جو انسانوں نے جانوروں پر کیے ہیں۔ میبل اور میئر کسی نہ کسی طرح خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی جانوروں کا بادشاہ اسپیکر کی فریکوینسی بڑھانے والا ہوتا ہے، میبل اس سے روک لیتی ہے۔ اسی ہڑبڑی کے دوران جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور
پورے شہر کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تب راجہ جارج ایک حل بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تالاب کا روکا ہوا پانی چھوڑ دیا جائے تو آگ بجھ سکتی ہے۔ تمام جانور مل کر پانی کا راستہ کھولنے لگتے ہیں۔ پرندے ایک بڑی شارک کو اٹھا کر دیوار پر گرا دیتی ہے۔ دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور پانی کی تیز لہریں آگ کی طرف جانے لگتی ہے اور آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اس کے بعد میئر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ ہائی وے کا منصوبہ روک دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جانوروں کے گھر کو دوبارہ کبھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ڈاکٹر سیم میبل کو اپنی ٹیم میں کام دیتی ہے۔ آخر میں میبل اور راجہ بیور اس پتھر پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں جہاں میبل پہلے اپنی دادی کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور اس خوبصورت لمحے کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔